اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہارون سے روایت ہے کہ وہ مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں حاضر رہتے تھے۔ کچھ دنوں تک وہ غیر حاضر رہے اور جب دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہارون، میں نے تمہیں کئی دنوں سے نہیں دیکھا۔ ابو ہارون نے عرض کیا، میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہارے بیٹے میں برکت عطا فرمائے، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ابو ہارون نے جواب دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے اپنا رخسار زمین کی طرف جھکا لیا اور بار بار محمد 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 کہتے رہے، یہاں تک کہ ان کا رخسار زمین سے لگنے کے قریب ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا، میرے نفس، میرے بیٹے، میری ماں، میرے والدین اور تمام اہل زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، محمد کے نام کی عزت کرو، اسے نہ برا بھلا کہو، نہ مارو اور نہ ہی اس کے ساتھ بدسلوکی کرو، اور یاد رکھو دنیا میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں محمد نام ہو اور وہ روزانہ تقدس نہ پاتا ہو۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ پر نصب تمام بت اپنے چہروں کے بل گر گئے، اور جب رات ہوئی تو آسمان سے یہ آواز سنی گئی، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ اس رات پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی، پتھر اور مٹی نے خوشی سے اللہ کی تسبیح کی، آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز نے اللہ کی حمد کی۔ ابلیس رونے لگا اور کہا، اس امت کے بہترین تمام مخلوقات میں سے افضل، سب سے معزز بندے اور پوری دنیا کے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور میں نہیں تھیں۔ آپ کا سایہ نہیں تھا، جب آپ کسی راستے سے گزرتے تو وہ راستہ 2 یا 3 دن تک آپ کی خوشبو سے مہکتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو سجدہ کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔